ناظرین، خیبر کے 8 قلعے تھے۔ تمام قلعے کشادہ اور مضبوط و مستحکم تھے۔ ان میں سب سے بڑا قلعہ کموز تھا جو مرحب بن انتر نامی یہودی کا تھا۔ یہ شخص نہایت طاقتور تھا۔ اس کو قوت میں 1000 آدمیوں کے برابر سمجھا جاتا تھا۔ یہودیوں نے جنگی حکمت عملی کے تحت اپنی عورتوں اور بچوں کو ایک پرانے قلعے میں رکھ چھوڑا تھا۔ کھانے پینے کی چیزیں قلعے نعم اور صعب میں تھی۔ تمام فوجی جوان النطاح میں جمع تھے۔ مسلمانوں نے سب سے پہلے قلعہ النطاح پر حملہ کیا اور اسے فتح کر لیا۔ بعض مورخین کہتے ہیں کہ سب سے پہلے قلعہ نعم فتح ہوا۔ یہاں ایک صحابی حضرت محمود بن سلمہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ یہ صحابی بڑی بہادری اور دلیری سے لڑ رہے تھے۔ دیر تک لڑتے رہے، تھک گئے تو قلعے کی دیوار سے نیچے سستانے کے لیے بیٹھ گئے اور انہیں اونگ آئی۔ قلعے کی فصیل سے کنانہ بن ربی نے ان کے اوپر چکی کا پاٹ گرا دیا، جس سے وہ موقع پر ہی شہید ہو گئے۔ اس کے بعد قلعہ صعب کا محاصرہ ہوا، جس میں اشیاء خورد نوش بڑی تعداد میں جمع تھی۔ مسلمانوں نے آسانی کے ساتھ اس کو بھی فتح کر لیا۔ یہاں سے کھانے پینے کی چیزیں مال غنیمت میں ملی، جس سے لشکر اسلام میں غذائی قلت کی شکایت دور ہو گئی۔ حافظ ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ انہی دنوں قبیلہ بنو سہیم کے لوگ مسلمان ہوئے تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، بھوک سے بے حال ہوئے، ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی کچھ نہ تھا جو انہیں دیتے۔ آپ نے دعا فرمائی، یا اللہ، تو ان کے حال سے واقف ہے، میرے پاس بھی ان کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو کوئی ایسا قلعہ فتح کرا دے جس سے ان کی اسرت دور ہو جائے۔ اس کے بعد صعب بن معاذ کا قلعہ فتح ہوا۔ یہاں کھانے پینے کی چیزوں کا بڑا ذخیرہ تھا۔ اس کے بعد مسلمانوں نے قلعہ نامی قلعے کی طرف پیش قدمی کی۔ یہ ایک پہاڑی چوٹی پر بنا ہوا تھا، اسی لیے اس کا صحن قلعہ کہا جاتا تھا۔ قلعہ انتہائی مضبوط تھا اور وہاں تک پہنچنا سخت دشوار تھا۔ مسلمانوں نے 3 روز تک اس کا محاصرہ جاری رکھا، مگر کچھ بھی نہ ہوا۔ ایک دن کسی یہودی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آ کر عرض کیا کہ آپ 1 مہینے تک بھی محاصرہ بھی جاری رکھیں گے؟ آپ 1 مہینے تک بھی محاصرہ جاری رکھیں گے تب بھی کچھ بھی نہ ہوگا، کیونکہ ان کے پاس کھانے کا سامان وافر مقدار میں موجود ہے۔ رہا پانی تو وہ لوگ رات کے وقت قلعے سے نکل کر پہاڑی کے دامن میں واقع چشمے سے پانی بھر کر لے جاتے ہیں، جو انہیں ایک دن کے لیے کفایت کر جاتا ہے۔ اگر آپ یہ قلعہ فتح کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اس چشمے پر اپنے آدمی متعین کیجیے اور ان لوگوں کے وہاں تک پہنچنے کا راستہ مسدود کر دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا پانی روک دیا۔ مجبور ہو کر وہ لوگ قلعے سے باہر نکل آئے۔ جنگ ہوئی، 10 یہودی مارے گئے اور کچھ مسلمان بھی شہید ہوئے۔ تھوڑی سی مزاحمت کے بعد مسلمانوں نے اس قلعے پر قبضہ کر لیا۔ ناظرین، مسلمانوں کو سب سے زیادہ مزاحمت کا سامنا قلعہ کموز کی فتح کے موقع پر کرنا پڑا۔ جس وقت مسلمان قلعہ کموز کی سمت بڑھے، قلعے کا مالک مرحب قلعے کے اندر موجود تھا اور فوجی کارروائی کی نگرانی کر رہا تھا۔ اس قلعے کا محاصرہ تقریباً 20 روز جاری رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درد شقیقہ کی وجہ سے محاذ جنگ تک تشریف نہ لے جا سکے۔ پہلے دن علم حضرت ابوبکر صدیق کے حوالے کیا گیا۔ اس دن قلعہ فتح نہیں ہو سکا۔ دوسرے دن حضرت عمر فاروق تشریف لے گئے۔ شدید جنگ ہوئی لیکن قلعہ فتح نہیں ہوا۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں کل صبح کو یہ جھنڈا ایک ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ وہ شخص یہ قلعہ زبردستی فتح کر لے گا۔ سہل ابن سعد ایک راوی ہیں، وہ کہتے ہیں اس دن صبح کو ہر شخص یہ تمنا کر رہا تھا کہ کاش آج کے دن جھنڈا اس کو مل جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، علی کہاں ہے؟ حضرت علی حاضر خدمت ہوئے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، میری آنکھیں دکھنے لگی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن لگا دیا، جس سے ان کی تکلیف اس طرح جاتی رہی جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اہل کموز کے پاس جاؤ، ان کو اسلام کی دعوت دو، اگر وہ انکار کر دیں تو ان سے جنگ کرو۔
حسب الحکم حضرت علی کرم اللہ وجہ افواج اسلام کے ساتھ قلعہ کموس تک گئے۔ یہودی قلعے کی فصیلوں سے جھانک رہے تھے۔ حضرت علی نے ان کو اسلام کی دعوت دی، مگر انہوں نے یہ دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا اور جنگ کا بگل بجا دیا۔ سب سے پہلے مرہب یہودی پہلوان رجزیہ اشعار پڑھتا ہوا قلعے سے باہر آیا۔ ایک شعر یوں تھا، یعنی سارا خیبر جانتا ہے کہ میں مرہب ہوں، مسلح ہوں اور تجربے کار ہوں، جنگجو ہوں۔ اس کے جواب میں حضرت علی نے فرمایا، یعنی میں وہ ہوں جس کا نام اس کی ماں نے حیدر رکھا ہے، میں جنگل کے خوفناک شیر کی طرح ہوں۔ روایات میں ہے کہ مرہب نے انتہائی حقارت سے حضرت علی کی طرف دیکھا اور کہا کہ کیا عربوں کی فوج میں تم سے بہتر کوئی آدمی نہیں تھا؟ حضرت علی نے کہا، ذرا سامنے آؤ۔ مرہب آگے بڑھا اور حضرت علی پر تلوار سے وار کیا۔ حضرت علی اچھل کر ایک طرف ہو گئے۔ دوسرا وار حضرت علی نے اس چابک دستی سے کیا کہ تلوار اس کے کھود اور کھوپڑی کو چیرتی ہوئی نکل گئی۔ مرہب زمین پر گر کر مر گیا، اس کی فوج بھاگ نکلی۔ اس طرح پورے 20 روز بعد یہ قلعہ فتح ہوا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کو اسی لیے فاتح خیبر کہتے ہیں کہ انہوں نے مرہب یہودی کو قتل کر کے خیبر کی فتح کا راستہ آسان کر دیا تھا۔ ناظرین، ان تمام قلعوں پر فتح پانے کے بعد افواج اسلام نے وطی اور سلالم کی طرف پیش قدمی کی۔ یہود نے اپنے اکثر قلعے کھو دیے تھے، اب ان کا پورا زور انہی 2 قلعوں کی حفاظت پر تھا۔ 14 دن تک ان 2 کا بھی محاصرہ رہا۔ مجبور ہو کر یہودی نے صلح کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ درخواست منظور فرمائی۔ ابن ابی الحقیق مصالحت پر گفتگو کے لیے آیا۔ آپ نے اس شرط پر ان کی جان بخشی کہ اس سرزمین سے فوراً نکل جائیں، اپنے ساتھ سونا، چاندی اور دیگر قیمتی چیزیں، ہتھیار وغیرہ لے کر نہ جائیں، کوئی چیز چھپا کر نہ لے جائیں۔ اس شرط کے خلاف ورزی کی گئی تو اللہ اور رسول بری الذمہ ہیں۔ شرط پر عمل کرتے ہوئے یہودیوں نے اپنا تمام مال قلعوں میں چھوڑ دیا اور خود باہر نکل گئے۔ مسلمانوں کو ان 2 قلعوں کے اندر سے 100 زرہیں، 400 تلواریں، 1000 نیزے اور 500 تیر و کمان ملے۔